علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی نے اس میں دو باتیں پوچھی ہیں جی۔ ایک ہے جی گری پڑی چیز کے متعلق، پیسے کوئی گرے پڑے مل گئے ہیں ان کے متعلق کیا ہے جی۔ یہ گری پڑی چیز جو ہے یہ اگر کوئی بندہ اٹھا لیتا ہے رستے سے تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس کے متعلق شریعت نے بڑے اہم جو ہے وہ احکام بیان فرمائے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی کو گری پڑی چیز مل جائے تو وہ جناب اس کو ہضم کر جائے، بلکہ چاہیے کہ جو شریعت نے بیان کیا ہے اس کے متعلق احکام و مسائل اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کے متعلق اللہ سے ڈرے جی۔ اگر کوئی چیز ایسی مل جائے تو پھر کیا کرنا ہے جی؟ حدیث میں آتا ہے کہ سال تک اس کا اعلان کرے، اس کی تشہیر کرے جی۔ اگر تو کوئی آ جائے تو اپنی نشانی بتا کے چیز کی تو لے جا سکتا ہے، اگر نہیں آتا تو بندہ استعمال کر سکتا ہے، جیسا کہ اس کے متعلق حدیثیں موجود ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 2437 نمبر حدیث دیکھ لیں، صحیح مسلم میں 1733 نمبر حدیث دیکھ لیں، سنن نبی داؤد میں 1701 اور ترمذی میں 1374 نمبر حدیث ہے جی۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک روایت میں یہ بھی آتا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کوئی بھی گمشدہ چیز پائے تو دو گواہ بنا لے یا اس کے ظرف اور تسمے کی حفاظت کرے، اگر اس کا مالک آ جائے تو اس سے کچھ نہ چھپائے کیونکہ وہی اس کا زیادہ حقدار ہے، اور اگر وہ نہ آئے تو یہ اللہ کا مال ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ حدیث بھی موجود ہے سنن نبی داود کے اندر 1503 نمبر پر جی۔ اور اس کے علاوہ یہ سنن نبی داود کی جو 1503 نمبر حوالہ دیا نا، یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح سنن نبی داود کا حوالہ ہے جی۔ اس کے علاوہ یہ ابن ماجہ کے اندر اور مسند احمد وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی روایات موجود ہیں، تو باقی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھائی کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ باقی دوسرا بھائی کا سوال جو تھا، یعنی یہ جس طرح جسم کے اندر نیل بھروا لیتے ہیں، پکا نام لکھوا لیتے ہیں، یا جس طرح آج کل لوگ ٹیٹو بنوا لیتے ہیں، کوئی کارٹون شارٹون بنا لیتے ہیں، بھائی یہ تو بہت بڑا جرم ہے جی۔ ایسے عمل کے اوپر تو شریعت کی طرف سے لعنت فرمائی گئی ہے جی۔ اس کو ختم کرنا چاہیے، جس طرح مرضی ختم کر لیں۔ یہ یاد رکھیں کہ معاملہ بڑا خطرناک ہے یہ جی۔ ایسے عمل پر شریعت کی طرف سے لعنت فرمائی گئی ہے۔ دلیل اس کی آپ صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر یہ سورہ حشر کی یہ آیہ مبارکہ کہ میرا پیغمبر جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اسے رک جاؤ، اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر امام بخاری نے حدیث لکھی ہے، وہ لمبی حدیث، اس کو پڑھ لیں پورے غور سے انشاءاللہ جی۔ یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔